बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और 8 फरवरी इंतखाबात का दिन, उस दिन जो ला कानूनीत थी और जिस तरीके से गैर कानूनी काम किए गए और इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने के जो इक़दामात थे, उससे मुतल्लिक़ जब पूछ गछ की गई तो हुकूमती इदारों की जानिब से जवाब देने से इनकार कर दिया गया। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि डॉन न्यूज़पेपर की ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की नाराज़गी महंगी पड़ गई है एजुकेशन यूनिवर्सिटी के वीसी को, और वाइस चांसलर को सिर्फ इस बुनियाद पर हटा दिया गया है, बरतरफ़ किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नाराज़ थे। हुकूमत पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कायम मुकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद को मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा की जानिब से तालिब इल्म के दाखिले की दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार पर उनको ओहदे से हटा दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सईद को अक्टूबर 2023 में 3 साल के लिए प्रो वाइस चेयरमैन तैनात किया गया था, लेकिन वह यूनिवर्सिटी के रेगुलर हेड की रिटायरमेंट के बायस नवंबर से वाइस चेयरमैन का चार्ज संभाले हुए थे। ताहम उनके अचानक हटाए जाने ने तनाज़ा खड़ा किया। गवर्नर चांसलर ने ननकाना साहब की बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल को अगले 90 रोज़ के लिए या मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती तक जामिया का कायम मुकाम सरबराह मुकर्रर कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक चांसलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर ऑर्डीनेंस 2002 और पंजाब जर्नल क्लॉज एक्ट 1956 के सेक्शंस के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर गवर्नर ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ऑर्डीनेंस के सेक्शन 14A1 और सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 और सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 और पंजाब जर्नल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 15 के तहत कार्रवाई की, जो हुकाम को ज़रूरत के मुताबिक तकर्री मुअत्तल या बरतरफ करने का अख्तियार देता है। ताहम यूनिवर्सिटी के ज़राए ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद को हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा की जानिब से तालिब इल्म के दाखिले की दरख्वास्त पर अमल करने से इनकार पर ओहदे से हटाया गया। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। डॉक्टर सईद ने यूनिवर्सिटी में दाखिले का अमल मुकम्मल ना होने का हवाला देते हुए सियासी रहनुमा का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था। इस इनकार ने मुबैना तौर पर सियासतदान को नाराज़ किया, जिसने महकमा आला तालीम HED को डॉक्टर सईद को ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने की हदायत की। इन इल्ज़ामात के बरक्स HED के सेक्रेटरी डॉक्टर फ़रख नवीद ने बताया कि डॉक्टर आलम सईद को यूनिवर्सिटी के अंदर कई बद इंतज़ामी के मसाइल की वजह से हटाया गया। ताहम डॉक्टर आलम सईद ने अपनी बरतरफ़ी की वजूहात पर तज़ब्ज़ुब का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि उन्हें किसी शिकायत के बारे में आगाह नहीं किया गया और उससे किसी इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने के लिए नहीं बुलाया गया। उसको भी कंडेम किया गया, अनहर्ड, उसको भी सुना ही नहीं गया। आर्टिकल 10A के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के किसी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं की और तजवीज़ पेश की कि उनकी बरतरफ़ी ताकतवर अफराद को नाराज़ करने का नतीजा हो सकती है। सरकारी तरीक़ाकार की तकमील के बाद डॉक्टर आलम सईद को अबूरी वाइस चांसलर के साथ साथ प्रो वाइस चांसलर की ज़िम्मेदारियों से भी फ़ारिग कर दिया गया है। बाद अज़ां इजाफ़ी चार्ज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल को दे दिया गया है, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कायम मुकाम वाइस चांसलर का ओहदा संभाल लिया है। अब ये पूरी रिपोर्ट डॉन न्यूज़पेपर की जानिब से दी गई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के कौन हैं, लेकिन आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कोई छोटा रहनुमा नहीं हो सकता। वो हो सकता है जो इस वक्त हुकूमती बड़ी पोस्टों पर हैं, स्पेशली वो वफाक की पोस्ट पर है या वो पंजाब की पोस्ट पर है, और वो इक्का दुक्का जो मुस्लिम लीग नून के जो शरीफ ख़ानदान हैं उनके इंतहाई करीबी लोग हैं, सिर्फ उसमें से ही हो सकता है कि जिसकी बुनियाद पर, जिनकी हदायत पर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटा दिया गया। आप जानते हैं कि अब यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के इंटरव्यू भी मरियम नवाज़ खुद ले रही हैं बतौर वज़ीर आला। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है या इस तरह की जो कार्रवाई है वो नज़र आ रही है कि किसी सीनियर वो ओहदेदार हो सकते हैं और वह हुकूमती शहबाज शरीफ के मुशीर भी हो सकते हैं और वज़ीर भी हो सकते हैं। बहरहाल इसका जवाब अब हुकूमत पंजाब ने देना है कि एक बड़ा न्यूज़पेपर इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर रहा है हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून पर। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कैदियों पर तशद्दुद, जेलों में अमवात से मुतल्लिक़ तहरीरी हुक्म जारी किया गया है।
یہ درخواست دائر کی گئی تھی آمنہ ریاض نامی ایک خاتون کی جانب سے، اور یہ درخواست دائر ہوئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سیاسی کارکنان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا سیاسی کارکنان کو جیلوں میں جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ غیر انسانی سلوک ہے، اور غیر انسانی سلوک جیسے ابھی اعجاز چودھری وہ سینیٹر ہیں، بی کلاس کے حقدار ہیں، اور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے بارہا احکامات جاری کیے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان احکامات پر عمل درآمد ہو۔ اب وہ کل انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے جو جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے وہاں پر بلیاں اور چوہے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہراساں کرنا ہے، وہ ذہنی طور پر ہو سکتا ہے یا وہ جسمانی طور پر تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس کے اوپر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پھر اوورآل پورے پنجاب میں جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو تشدد یا حراست کی، ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں جو حال ہی میں کیس بنا ہے، ایک جو ٹی وی کے آرٹسٹ ہیں ان کے حوالے سے، اور وہ لکھاری ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، ان کی مبینہ جو ان کو اغوا کیا گیا یا جو مقدمہ ہوا، تو جس لڑکی کا اس میں وہ ملزمہ ہیں اور وہ جیل میں ہیں، تو ان کے تشدد کا معاملہ سامنے آیا کہ دوران حراست اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ تو اس تشدد کی پھر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر انکوائری، اور جب میڈیکل کروایا گیا تشدد ثابت ہوا، ایف آئی اے کو باقاعدہ پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ عدالتوں کے احکامات ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نے آمنہ ریاض کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے حکم نامے کے مطابق درخواست گزار نے کہا کہ یہ ایشو بہت سادہ سا ہے، جیلوں میں قیدیوں کی ہلاکتیں اور تشدد کے واقعات عام ہو چکے ہیں، جیلوں میں قیدیوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت جیلوں میں قیدیوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا حکم جاری کرے۔ درخواست گزار کی استدعا پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے 1 جنوری 2024 سے لے کر ستمبر 2024 تک جیلوں میں قیدیوں پر تشدد کے واقعات کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے حکم دیا کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب آئندہ سماعت پر مکمل تفصیلات جمع کروائیں۔ عالیہ نیلم کی جانب سے جاری کردہ تحریر حکم نامہ میں کہا گیا کہ جیلوں میں رواں برس قیدیوں کی اموات اور ان کی وجوہات سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ قیدیوں پر تشدد کے خلاف درج شکایات کی مکمل تفصیلات پیش کی جائیں، اور قیدیوں کا میڈیکل کروانے سے متعلق بھی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبہ کی جانب سے۔ اور اس کیس میں آئی جی پنجاب بھی پیش ہوئے تھے۔ ایک مقدمہ ہے پنجاب بھر میں جو چلان نہیں جمع ہو رہا ہے، اس میں 9 مئی کے مقدمات بھی انکلیوڈ ہیں اور باقی مقدمات بھی، اور ایک ہے جو جیلوں میں وہ سیاسی قیدی ہوں یا وہ عام قیدی ہوں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے اس کے اوپر مکمل رپورٹ ان 9 مہینوں کی طلب کر لی گئی ہے، اور جو میڈیکل کروائے گئے ہیں، جو مختلف انکوائریز ہوئی ہیں اس کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ اب جانتے ہیں 8 فروری کو انتخابات ہوئے، اور 8 فروری کے دن سب سے بڑا جو غیر قانونی اقدام تھا جو الیکشن کمیشن کی ایما پر ہوا، وہ تھا انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے پولنگ اسٹیشنز تک جانا مشکل ہو گیا تھا، ان کے لیے رائڈ کروانا مشکل ہو گیا تھا، ان کے لیے سرچ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ ان کا کون سا پولنگ اسٹیشن ہے اور انہوں نے کہاں جانا ہے۔ اس پر اب ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان انفارمیشن کمیشن میں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں آپ درخواست دائر کرتے ہیں کہ وہ آپ کو انفارمیشن جو بھی آپ کو کسی بھی اتھارٹی سے متعلق چاہیے تو وہ آپ کو انفارمیشن کمیشن لے کے دیتا ہے۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن میں دی گئی ایک درخواست کے جواب میں ایک درخواست دی گئی تھی کہ 8 فروری کے عام انتخابات کے دن موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات کیا ہیں، حکومت سے وہ لے کے دی جائیں۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا اور آرڈر کر دیا کہ اس کی تفصیلات بتائیں۔ وزارت داخلہ نے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں 8 فروری عام انتخابات کو موبائل اور انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ معلومات فراہم نہیں کی جا سکتیں۔ وزارت داخلہ نے مذکورہ معلومات کو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کلاسیفائڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ معلومات فراہم نہیں کی جا سکتی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان انفارمیشن کمیشن نے بھی وزارت داخلہ کو مذکورہ معلومات فراہم کرنے سے استثناء دیا۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن کی جانب سے تاحال تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا، جبکہ وزارت اطلاعات نے مذکورہ معلومات کلاسیفائڈ ہونے پر ریمارکس درج
نہیں کیے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک سیکشن آفیسر کی جانب سے جواب پر مذکورہ معلومات کو کلاسیفائڈ قرار دیا گیا کہ کمیشن کا فیصلہ معلومات تک رسائی کے قانون کے منافی ہے۔ پی ٹی اے نے جواب دیا ہے کہ وزارت داخلہ وفاقی حکومت کے احکامات پر ہدایات جاری کرتی ہے، پی ٹی اے ان ہدایات پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا کہ قومی سلامتی اور سیکیورٹی صورتحال کے تحت سروسز بند کی جاتی ہیں۔ عام انتخابات کے روز وزارت داخلہ کی جانب سے موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بند کی گئی تھیں، اب اس کی تفصیل بھی وزارت داخلہ یا حکومت دے سکتی ہے۔ اب پاکستان انفارمیشن کمیشن کی جانب سے، چونکہ وہ بھی اب انہی کے رحم و کرم پر ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس درخواست کو خارج کر دیں گے۔ جب یہ درخواست خارج ہوگی، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے جو مختلف وہاں پر برانچ ہیں یا مختلف افسران ہیں، ان کی تنخواہیں اور ان سے متعلق تفصیلات مانگی گئی تھیں پاکستان انفارمیشن کمیشن سے۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے اس درخواست کو منظور کیا تھا اور پھر یہ معاملہ چلا گیا تھا ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ نے وہ دیا۔ اسی طریقے سے توشہ خانہ سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے آرڈر دیا، وہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا۔ ہائی کورٹ نے کہا جی کہ 1948 سے لے کے 2022 تک تمام تفصیلات شائع کی جائیں، اور وہ پھر بعد میں انہوں نے 2002 تک شائع کر دی تھیں، اور باقی انٹر کورٹ اپیلیں آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اب جب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو یہ تفصیلی فیصلہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ وجوہات کے کون سی ایسے تھریٹس تھے یا کون سی اتھارٹی ہے جس کے لیٹر کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا انتخابات کے دن جو صاف شفاف انتخابات کو متنازع بنانے والا عمل اور اقدام اٹھایا گیا حکومت کی جانب سے۔ الٹیمیٹ جب انفارمیشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا، بھلے وہ درخواستیں خارج کر دے جی کہ یہ انفارمیشن کلاسیفائڈ ہے اور یہ نہیں دی جا سکتی، تو پھر بھی یہ معاملہ چلا جائے گا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر آرڈرز کر دے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔